ایک اور چیز ایسے جڑی ہوئی وہ توبہ استغفار ہے. اس میں صرف 3 چھوٹی چھوٹی باتیں کہنا چاہوں گا. پہلی میری گزارش یہ ہے، توبہ کے سرکل کو سمجھیں، اس کے میکانزم کو سمجھیں کہ توبہ کا میکانزم یہ ہے، اس کی سائنس یہ ہے. اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ کے بندوں سے بھی معافی مانگنی. ہم ماشاءاللہ اناؤں کے مسئلے بنا کے تو بندوں سے معافی مانگنا ہم مناسب نہیں سمجھتے. صحیح حدیث سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں تم جانتے ہو کہ میری امت کا غریب کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے جس کے پاس مال نہیں، پیسے نہیں. فرمایا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا، زکوٰۃ کی، صدقات کی، روزے کی، نمازوں کی، دعوت کی، بڑا کچھ لے کے آئے گا. مگر اس کے ساتھ اس کا دوسرا رویہ یہ ہوگا، اس نے کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا. اور جب قیامت کو اس بندے کا حساب ہونے لگے گا تو وہ مظلوم بھی آ جائیں گے کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا کیا حل ہے. پھر اس بندے کی نیکیاں جو پہاڑوں کے برابر لے کے آیا تھا ان لوگوں کو دی جائیں گی. اور وہ وقت آ جائے گا اس کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے لیکن مظلوم ابھی ختم نہیں ہوں گے. پھر ان مظلوموں کے گناہ، ان کے جرائم اس بندے کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. اور یہ جو بڑا خرچہ نیکیوں کا لے کے آیا تھا غلط رویے کی وجہ سے آج اس کے سارے اعمال ختم ہو گئے، کیونکہ وہاں کرنسی نہیں چلے گی، وہاں نیک اعمال استعمال ہوں گے. وہ مظلوموں کو چلے گئے، مظلوم ابھی باقی تھے، ان کے گناہ اس کے کھاتے میں چلے گئے. یہ جنتوں میں جاتا جاتا بندہ جہنم میں جا رہا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ ہے میری امت کا غریب، یہ ہے غریب. تو ہماری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، جہاد، دعوت سب اپنی جگہ، لیکن انشاءاللہ اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھنا ہے. ہم نے کسی پر ظلم کرنے سے بچنا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو 10 روپے ادھر سے کمائیں اور 20 روپے کا خرچہ ادھر ہمارا ہو جائے. بہت زیادہ ضروری ہے اللہ سے بھی معافی مانگے، اللہ کے بندوں سے بھی معافی مانگے. اور یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے، آپ بھی سارے لوگوں کو ہی معاف کر دیں، سب کو معاف کر دیں. مشکل ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی ہماری ماں پر جن لوگوں نے تہمت لگائی ان میں سے ایک بندہ وہ تھا جس کی کفالت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کرتے تھے. تو انہوں نے کہا آج کے بعد میں نے اس کی کفالت نہیں کرنی، اس نے بھی میری بیٹی پر تہمت لگا دی. اللہ نے قرآن نازل کر کے کہا جن پر ہم نے اپنا فضل کیا ہے، یعنی وسائل دیے ہیں، وہ اپنی خیر کے کام کو جاری رکھیں اور لوگوں کو معاف کر دیں. کیا وہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ بھی ان کو معاف کر دے؟ اب میرا سوال ہے، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ معافی کی ضرورت ہے کہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے؟ ہم تھوڑا کمپیریزن تو کریں کہ جس بندے کو کہا گیا آپ کو جنت کے تمام دروازوں سے بلانے کی مجھے امید ہے، آپ کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی ادا کرے گا، میں نہیں کر سکتا، اس بندے کو رب کہہ رہا ہے آپ نہیں چاہتے اللہ آپ کو معافی کر دے؟ جی چاہتا ہوں. کہا کفالت جاری رکھو، معاف کر دو، غصہ پی جاؤ، برداشت کرو. فوری طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضد نہیں دکھائی، انا کا مسئلہ نہیں بنایا، حالانکہ بہت بڑی صدمے کی بات تھی، لیکن اس بندے کو معاف بھی کیا. اور معافی کا مطلب یہ تھا کہ کفالت بھی جاری کر دی. اگر اللہ اپنے اس عظیم بندے کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں معافی چاہیے تو ان کو معاف کر دو، اللہ کی قسم ہماری معافی ضرورت ہے ابو بکر صدیق سے زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن طریقہ کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، کوئی معافی مانگے نہ مانگے، آپ طے کر لیں کہ میں انشاءاللہ آج رات سب لوگوں کو معاف کر دوں گا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو برکت دے.